الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین وعلى من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور بامقصد محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس اجلاس میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بہت ہی بارونق جلسہ ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی محبت کا یہ بحر مواج اللہ تبارک و تعالی اس کی طغیانی کو سلامت رکھے. آمین. اسٹیج پر بھی ماشاءاللہ علماء کرام کا اور حفاظ اعظام کا نورانی قافلہ موجود ہے. بالخصوص ناظم لنگر خانہ قادری برادر طریقت مولانا یونس علی قادری سالمی مقدس اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. مدرسہ علیہ قادریہ کے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں. بےحد نورانی ماحول بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے. غوث اعظم کے مہینے میں ان کے نام سے منسوب ان کی محبت اور عقیدت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت
محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم القادری نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ تمام احباب اپنی عقیدتوں محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اس اجلاس میں حاضر ہیں۔ ایک بہترین خطاب تو ہم نے سماعت کیا، مولانا انور قادری مجیدی صاحب کی زبانی۔ مزید کسی خطاب کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، کچھ دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا خوبصورت پنڈال آپ نے بنایا ہے، سجاوٹ کی، روشنی لگائی، اور ماشاءاللہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا انتظام کرنے کے لیے امام صاحب کو چند دوستوں کی ضرورت پڑی ہوگی، کچھ مددگار بھی ہوں گے کہ نہیں؟ تبھی تو یہ کارخانہ یہ اتنا بڑا اجلاس بنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام بڑے پیمانے پر جب کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ مددگار لوگ ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، تبھی وہ کام بڑا ہو سکتا ہے، بڑے بحسن و خوبی انجام پا سکتا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اگینی کے چند نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک غوث اعظم کے، غوث پاک کے نام کا ایک جلسہ ہمیں اپنے گاؤں میں کرنا ہے۔ تو آپ لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، اور جب آپ نے ایک کی، دوسرے کی پہلے نے مدد کی تو یہ اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد ہو گیا۔ تو مددگار کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں، ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی مددگار ہونا چاہیے۔ آج ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم یا غوث کہتے ہیں، غوث اعظم سے مدد طلب کرتے ہیں، غوث اعظم ہمارے مددگار، یا غریب نواز کہتے ہیں تو غریب نواز سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ہمارے مددگار ہے کہ نہیں؟ یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پہلے تو، اب تو اکھاڑے نہیں ہوتے، پہلے جب اکھاڑے ہوتے تھے، موسم آتا تھا پہلوانی کا، تو پہلوان جب دنگل میں کودتا تھا تو یا علی کہہ کے کودتا تھا، یا علی مدد، یا رسول اللہ، یا پیر، یا شیخ کہتے نہیں کہتے؟ تو مدد اور مددگار کی ہماری زندگی میں بہت ضرورت ہے۔ اگر ہمارے بچپن میں ہماری ماں نے ہماری مدد نہ کی ہوتی تو مر جاتے کہ نہیں؟ اور اگر استاد نے مدرسے اور اسکول میں ہماری مدد نہ کی ہوتی تو جاہل رہ جاتے کہ نہیں؟ اور اگر کسان نے اناج اگا کر ہماری مدد نہ کی ہوتی تو بھوکے مر جاتے کہ نہیں مر جاتے؟ اور اگر گیہوں پیس کر آٹا بنانے والے نے ہماری مدد نہ کی ہوتی تو ہم گیہوں ایسی پھاکتے کیا کرتے؟ مصیبت تھی کہ نہیں تھی؟ اور اگر کسی ٹیلر نے کپڑے سی کر ہماری مدد نہ کی ہوتی تو ہم ننگے گھومتے، پتے باندھتے، ہوتی کہ نہیں؟ تو انسانی زندگی میں مدد اور مددگار کی بہت ضرورت ہے۔ بغیر مدد کے ایک لمحہ زندہ رہنا مشکل ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اسی طرح دنیا چلتی ہے۔ تو اب جس کا جتنا بڑا مددگار ہو جائے اس کی زندگی اتنی اعلیٰ ہوتی کہ نہیں؟ جتنا بڑا مددگار اتنی ہی زیادہ آسانی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لے آئے۔ اب ذرا سوچو کہ جب کسی کا پروردگار مددگار ہو جائے اس کو کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تو آخری بات ہو گئی، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جو اس کائنات کو فنا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس نے فرشتوں کو پیدا کیا،
جو بارش برسا دیتا ہے، جو سورج کو ڈباتا ہے اور پھر نکال دیتا ہے، جو اس زمین کو جس نے مسطح بنا دیا آپ سے، جس نے اس زمین میں سمندر اور نہریں اور دریا بنا دیا، جو ہماری کھیتیوں میں غلہ اگاتا ہے، جو ہماری روزی میں برکت دیتا ہے، جو ہم بیمار ہو جائیں تو صحت دیتا ہے، پریشان ہو جائیں تو آسانی پیدا کرتا ہے، جو ایک دن اس دنیا کو فنا کر دے گا اور پھر انسانوں کو زندہ کر دے گا. کتنی طاقت والا، اتنا بڑا، اتنی بڑی قدرت والا کہ جس کے بارے میں اگر یہ نہ کہا جائے تو ایمان مکمل نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حقیقت تو یہ ہے کہ نہ طاقت کسی کے پاس ہے، نہ قوت کسی کے پاس ہے. طاقت بھی اللہ کی ہے، قوت بھی اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب شیطان حملہ کرتا ہے ایک قوت سے حملہ کرتا ہے، اور اتنی قوت کے ساتھ کہ مسجد جاتے ہوئے نمازی کو بازار پہنچا دیتا کہ مدرسہ اور اسکول جاتے ہوئے طالب علم کو سنیما ہال میں پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا. اور کسی کو چھوڑتا نہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف انہی لوگوں کو بہکاتا جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی. ایسا نہیں، صرف انہی لوگوں کو بہکاتا جو حافظ نہیں ہے. ایسا آپ بھائی ایک آدمی جو نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مولانا، نہ داڑھی رکھی، نہ نماز پڑھتا، اس کو بہکا کے کرے گا کیا؟ کیا کرے گا اس کو بہکا کے؟ پہلے سے بہکا. شیطان کا اصل ٹارگیٹ تو علماء ہے، اولیاء ہیں، انبیاء تک میں اس نے ٹرائی ماری. سمجھ رہے؟ انبیاء و مرسلین کی تاک میں لگا رہتا کہ انہیں بہکا دیا جائے، علماء قائدین کو بہکا دیا جائے، اماموں کو بہکا دیا جائے، حفاظ کو بہکا دیا جائے، مفتیوں کو بہکا کر غلط فتوے لکھوا دیے جائے. تو یہی چاہتا ہے. ایک عام آدمی جو ٹھیلا لگاتا ہے، صبح کو امرود اور سیب بیچ کر اور تورئی بیچ کر گھر چلا، اس کو بہکا کے شیطان کرے گا کیا؟ بتائیے. شیطان کی پوری زور جو ہے وہ انہی لوگوں پہ رہتی ہے کہ جن کے بہکنے سے مسلم سماج بہک جاتا ہے. انہیں کو تو بہکانا چاہتا ہے. پوری قوت سے آتا ہے، طاقت لے کر آتا ہے، ایک زور لگا کر آتا ہے. اتنا زور کہ اگر آپ جاگ رہے ہو تو سلا دیتا ہے، سو رہے ہو تو جگا دیتا ہے، اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہو تو آپ کو کھلا پلا دیتا ہے، روزہ تڑوا دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں؟ اور تراویحوں میں دیکھیے کیا کیا کرا دیتا ہے بچوں سے. پیچھے امام نے نیت مانگی، پیچھے کھیل شروع ہو گیا. آگے امام صاحب نیت مانگی، سمجھ رہے پیچھے سے تراویح پڑھ رہا ہے، پیچھے شیطان کشتیاں کرا رہا ہے، دھکے دلوا رہا ہے، پانی بھجوا رہا ہے، چپلے چھپا دیتے ہیں. کتنی قوت کے ساتھ کہ تم مسجد میں ہو، کہ درگاہ پہ ہو، کہ مکے میں ہو، کہ مدینے میں ہو، کہیں سے ہی بہکا دیتا ہے. اگر کتنی طاقت لے کر آتا ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب شیطان بہکائے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، یہ سوچ کر شیطان یہ سوچے کہ اس کے پاس تو بڑی طاقت ہے آپ کو بہکانے کی، تو آپ سے کیا کہا جاتا ہے کہ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اے شیطان، تو ایک فریب میں مبتلا ہے. نہ طاقت تیری ہے، نہ قوت تیری ہے. طاقت بھی میرے رب کی ہے، قوت بھی میرے رب. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جانشین تاجدار اہل سنت، جانشین تاجدار اہل سنت، حضور عشقی میاں صاحب دنیا، حضور عشقی میاں صاحب دنیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ جب شیطان حملہ کرے تو لاہور کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اے شیطان، جو تم طاقت لے کر آئے وہ طاقت تمہارے پاس تو ہے نہیں کوئی، ہمارے رب کی طاقت ہے. واہ، بے شک. بہکانے کے لیے جو طاقت لائے تھے وہ طاقت نہیں تھی، طاقت اصل تو بچانے والے تھی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو جب اللہ کسی کا مددگار ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے. تو ایمان جو لے آئے ان کا مددگار کون؟ اللہ. یخرجہم، تو مددگار اللہ ہو گیا. تو اب اللہ کیسی مدد کرتا ہے؟ ان کو نکالتا ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے. کس کی طرف لاتا ہے؟ یاد رکھنا اس بات کو. کہاں سے لایا؟ ظلمت یعنی اندھیرا، ڈارکنیس سے کدھر لایا؟ نور کی طرف.
روشنی کی طرف، چمک کی طرف، ہے نا، ظلمت سے نور کی طرف۔ رات کی تاریکی کو ظلمت کہا جاتا ہے اور دن کے اجالے کو نور کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب اللہ مددگار ہوا ایک ایمان والے کا، اب یہاں میرا سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے ہی آئے تو ظلمت سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے بھی ہو گئے۔ اب اس ایمان والے سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایمان والے کا مددگار ہے، تو جب ایمان لے ہی آئے تو پھر نور میں آ گئے، ظلمت چھوٹ گئی کہ نہیں؟ اس دھوکے میں نہ رہنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ کیا مدد کرتا ہے؟ کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ پتا چلا سبحان اللہ کہ ابھی کلمہ زبان سے نکلا ہے، ابھی دل میں نہیں بیٹھا ہے۔ ابھی کلمہ زبان سے نکلا ہے، ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، ابھی کہنے کو ایمان والے ہو، اللہ مدد کرے گا۔ کیا مدد کرے گا؟ کہ اب تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ سب سے بڑی ظلمت کفر ہے اور سب سے عظیم نور نور ایمان ہے۔ سمجھے؟ تو اللہ تو مددگار، اس کی توفیق اور اس کی ہدایت سے یہ ظلمت تو ٹلی کہ کفر کی تاریکی سے نکلے، ایمان کی نور میں اور روشنی میں آ گئے، مگر اس کے باوجود بھی بہت تاریکی ہے۔ مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا، اب بدعمالی ہے، کچھ جوا کھیلتے ہیں، کوئی سود لیتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی شراب نوشی کر لیتا ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی پڑوسی کے ساتھ بدزبان ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹا مقدمہ کر دیتا ہے، کوئی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ بس یہ کہ بہت سارے چکر چلتے ہیں۔ تو اب اگر ایمان سچا ہے تو پھر اللہ ان اندھیروں سے نکالے۔ رشوت لیتے تھے، ایمان سچا ہو گیا تو اللہ نے اس رشوت کے بازار سے نکال کر حلال کمائی کی طرف کر دیا۔ تو اندھیروں سے نکالتا، مگر سوال یہ ہے تو پھر ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر بات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان والے ہوگے تو اللہ مددگار ہوگا، جب اللہ مددگار ہوگا تو اندھیرے سے کہاں سے نکالے گا؟ نہیں، اندھیروں سے۔ کہاں سے نکالے گا؟ اندھیروں سے۔ من ظلمات الی النور، من ظلمت نہیں، یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے اندھیروں سے۔ بہت طرح کے اندھیرے ہیں، بدعمالی کا اندھیرا ہے، برائی کا اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا اندھیرا ہے، حرام کمائی کا اندھیرا ہے، جھوٹ بولنے کا اندھیرا ہے، بے نمازی ہونے کا اندھیرا ہے، روزے چھوڑنے کا اندھیرا ہے، زکات نہ دینے کا اندھیرا ہے، اپنے معاشرے کو گندا کرنے کا اندھیرا ہے، بد نگاہی کا اندھیرا ہے، بد نیتی کا اندھیرا ہے، بغض و حسد و کینہ کا اندھیرا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا، ان کو نیچا دکھانے کا اندھیرا ہے۔ بہت سارے اندھیرے تھے۔ یخرجہم من الظلمات، اللہ جب دوست ہو گیا تو اب اندھیروں سے نکال رہا ہے۔ اگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اب ایمان کہاں سے ہوگا؟ کلمہ تو سب پڑھ چکے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوا بھی چل رہا ہے، سود بھی چل رہا ہے، جھوٹی گواہیاں بھی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، مسجد بھی خالی پڑی ہوئی ہے، ویران ہے، تو اور کلمہ بھی پڑھے ہوئے۔ پتا چلا کہ ابھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا ایمان ہے کہ جس کو ہم اپنا لیں تو پھر اللہ ہماری مدد اس طرح کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ پھر اللہ مدد کرتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے،